ہمارے کچھ الفاظ سے لوگوں کے سمجھ میں یہ آئے گا کہ معراج صرف اوپر کی طرف ہوئی. معراج کے معنی کسی ایک سمت میں معراج نہیں، بلکہ ہر سمت میں اللہ کے نبی کی روحانی ترقی اور اللہ کا قرب پاک. معراج دراصل ایک سیر ہے، ایک سفر ہے جو ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ نے عطا فرمایا، اور اس کے لیے حضرت نظام الملت والدین، حضرت نظام الدین اولیاء محبوب الہی رحمت اللہ تعالی علیہ نے ارشاد فرمایا، ایک ہے اسرا، ایک ہے اعراج، ایک ہے معراج. اسرا یہ وہ لفظ ہے جو قرآن میں اللہ نے اس سفر کے لیے بیان فرمایا. سبحان الذی اسرا، پاک ہے وہ ذات جس نے سیر کرائی. اسرا کے معنی ہے سیر کرائی. اور فرمایا کہ اعراج اور ایک ہے معراج. اسرا زمین پر، زمین سے زمین پہ سفر کو اسرا کہتے ہیں. زمین سے زمین کے سفر کو اسرا کہتے ہیں. اور نظام الدین اولیاء فرماتے اعراج زمین سے آسمانوں کے سے لے کر سدرۃ المنتہا تک کا سفر، یہ ہے اعراج. اور سدرۃ المنتہا سے آگے ہم اسے کوئی لفظ صحیح معنی میں دے نہیں پاتے. کسی لغت میں کوئی لفظ نہیں ہے اس منزل کے لیے. وہ منزل ہے مقام قرب الہی. اسی کو کچھ لوگ لامکاں کہتے ہیں، لیکن یاد رکھو اللہ لامکاں میں ہے یہ بھی کہنا جائز نہیں. اللہ کو محدود کرنا جائز ہی نہیں. کچھ لوگ کہہ دیتے ہیں حضور صلی اللہ علیہ وسلم معراج میں لامکاں گئے، سرکار تشریف لے گئے لامکاں. لامکان کے لفظی معنی ہے جہاں مکان نہیں ہو، مکان و مکانیات نہیں. جب مکان نہیں ہے تو سمجھانے کے لیے کہہ دیا لا مکان، مکان نہیں ہے. کچھ لوگ یہ سمجھتے ہو کائنات کے باہر ہے، تو کائنات میں تو نہیں، لیکن لامکان کہاں ہے یہ صرف علم الہی میں ہے. اس لیے کہ اس کے لیے لفظ کہاں بھی کہنا جائز نہیں. کہاں، یہاں، وہاں، جہاں، یہ سب محدود کر دینے والی باتیں، اور اللہ محدود ہونے سے پاک. بلکہ لامکاں کے بارے میں تو ہمارے آقائے نعمت تاجدار اہل سنت حضور اعلیٰ حضرت عظیم البرکت نے بڑی پیاری بات ارشاد فرمائی. فرماتے وہی لامکاں کے مکی ہوئے. وہی سے مراد ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم. وہی لامکاں کے مکی ہوئے، سر عرش تخت نشی ہوئے. عرش سے پار، سر عرش تخت نشی ہوئے. یہ نبی ہے جن کے ہے یہ مقام. یعنی یہ جو لامکاں ہے یہ نبی کا مقام. یہ نبی ہے جن کے ہے یہ مقام. وہ خدا ہے جس کا مکان ہے. اللہ مکان و مکانیات سے پاک. عرض یہ کرنا کہ نبی پاک صاحب الاولاق صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کو اللہ رب العزت نے اپنا قرب بخشنے کے لیے مختلف منزلوں سے گزارا. ایک اسرا زمین سے زمین پر سفر، ایک اعراج زمین سے آسمانوں سے پرے جنت سے آگے سدرۃ المنتہا تک. اور پھر ہم کہنے کو اس کے آگے کہہ سکتے ہیں صرف سمجھانے کے لیے. اب وہاں آگا پیچھا ہے ہی نہیں. وہ جو منزل ہے قرب الہی کی اسے کہتے ہیں معراج. اسی کو آقا نے فرمایا اور جب بھی مجھے
عروج بخشا گیا. یہ عروج ایک سمت میں اوپر کی سمت میں نہیں بلکہ اللہ کے نبی کی روحانی ترقیاں اور قرب الہی کی منزل ہے جو انسانی عقل میں سما نہیں سکتی. میں نے جو آیت کریمہ تلاوت کی معراج کے تعلق سے، اس سفر اسرا کے تعلق سے بہت مشہور ہے. 15ویں پارے کی ابتدا سورہ بنی اسرائیل کی پہلی آیت، سبحان الذی اسرا، پاک ہے وہ ذات جس نے سیر کرائی. اسرا کے معنی سیر کرنا، زمین سے زمین تک کے سفر کو سیر یا اسرا کہا جاتا ہے. سبحان الذی اسرا بعبدہ، اپنے خاص بندے، لیلم، رات کے تھوڑے سے حصے میں، من المسجد الحرام الی المسجد الاقصی، مسجد حرام سے مسجد اقصی تک، یہی ہے اسرا. اور وضاحت اور صراحت کے ساتھ قرآن نے مسجد حرام سے مسجد اقصی کے سفر کو بیان کیا. اور نص قطعی سے جب ثابت ہو گیا تو اب جو سفر معراج کی اس منزل کا انکار کرے، حقیقت میں قرآن کا انکار کرنے والا ہے، وہ کافر ہے. اس آیت میں چند باتیں غور طلب ہیں. اس آیت کی ابتدا اللہ نے کی لفظ سبحان سے. سبحان کے معنی ہے پاک. پاک کا مطلب یہ ہے کہ ہر چیز سے پاک، ہر عیب سے پاک، یہاں تک کہ عاجزی سے بھی پاک. سبحان سے اس لیے اللہ رب العزت نے یہ آیت پاک شروع فرمائی، اس لیے کہ آگے جو بیان ہے وہ اتنا انسانی عقل کے اعتبار سے ناممکن ہے کہ ایسا ہو ہی نہیں سکتا. عاجز ہو جائے انسان، نہیں جا سکتا. تو اللہ نے ابتدائی میں سبحان کہہ دیا کہ اس نے یہ سیر کرائی جو ہر عجز سے پاک ہے، ہر لاچاری سے پاک، قدرت والا پروردگار. سبحان الذی، پاک ہے وہ. نام یا اللہ رب العزت نے ذکر نہیں فرمایا، الذی، وہ. یہاں پر نام ذکر نہ فرما کر بھی اللہ کی حکمت ظاہر ہو گئی کہ واقعہ معراج پر اگر غور کرو تو یہ ناممکن چیز اگر تمہیں نظر آتی ہے تو الذی پر غور کر لو. الذی، وہ کہ ہر ناممکن، ہر ممکن پر اگر قدرت رکھتا ہے تو اللہ رب العزت رکھتا ہے. الذی، وہ، یہاں صرف اور صرف اللہ مراد ہو سکتا ہے، دوسرا کوئی ہو ہی نہیں سکتا. بغیر نام لیے اللہ نے ضمیر اشارہ ضمیر اس آیت پاک میں ذکر فرمایا. الذی، وہ سے مراد سوائے اللہ کے کوئی ہو نہیں سکتا. سبحان الذی اسرا بعبدہ، اپنے بندے کو. بندے تو سب ہیں، میں بھی ہوں، آپ بھی ہیں، ساری مخلوقات رب کے بندے ہی تو ہیں کہ رب کی مخلوق ہے. لیکن یہاں اللہ فرماتا ہے اپنے بندے کو. اعلیٰ حضرت نے ترجمہ فرمایا اپنے خاص بندے. مفسرین فرماتے ہیں بندے تو سب ہیں لیکن اس کا خاص بندہ اگر کوئی ہے تو صرف محمد رسول اللہ. اللہ نے یہاں نام نہیں ذکر فرمایا، لیکن جو نعمت عطا کی ہے اپنے بندے کو، یہ نعمت کی تفصیل میں جاؤ تو پتا چلے کہ یہ وہ نعمت ہے کہ سوائے محمد رسول اللہ کے کوئی اس منزل پر فائز ہو ہی نہیں سکتا. نام نہ لے کر بھی اللہ نے سب کچھ کہہ دیا. بعبدہ، اپنے پاک بندے کو لے گیا، اپنے خاص بندے کو لے گیا، سیر کرائی اس نے. لیلم، لیل کا معنی رات، لیکن لیلم کہہ کے اس کا معنی ہوا رات کے چھوٹے سے حصے. یہ کتنا چھوٹا تھا تو تفسیر میں آتا ہے کہ پلک جھپکنے سے بھی کم. یہ پورا سفر جو مکے میں دار ام ہانی سے شروع ہوا، وہاں سے مسجد اقصی، ساتوں آسمان کے پار، جنتوں کے پار، سدرۃ المنتہا کے پار، عرش سے پار،
اور پھر قرب الہی کی منزل، قرب الہی کے بعد پھر واپس اسی راستے سے، پھر مسجد اقصی سے مسجد حرام، مسجد حرام سے دار ام ہانی. یہ ساری تفصیلات کا یہ جو لمبا سفر ہے، اس سفر کے بارے میں بھی نبی پاک فرماتے ہیں کہ جب میں یہاں سے چلا تھا تو جو وضو کر کے گیا تھا، وضو کا جو پانی بہ رہا تھا وہ بہ رہا تھا. جب دروازے سے میں باہر نکلا تو دروازے کی جو زنجیر تھی وہ ہل رہی تھی. جس بستر پہ میں آرام فرما تھا وہاں سے اٹھ کر گیا تھا، میرے بدن کی گرمی ابھی بستر میں باقی تھی، میں واپس آ گیا. زنجیر بھی ہلتی رہی، بستر بھی رہا گرم. ایک پل میں، بلکہ پل کہنا بھی یہ ہمارے مجبوری کی وجہ سے ہے، اس سے بھی پہلے ایک پل میں سرے عرش گئے آئے محمد صلی اللہ علیہ وسلم. ایک پل میں گئے اور آ گئے. لیلم، رات کے تھوڑے سے حصے، من المسجد الحرام، مسجد حرام سے الی المسجد الاقصی، مسجد اقصی تک. میرے دوستو اللہ کی قدرت دیکھو. آیت تو آیت کے تھوڑے سے حصے میں اللہ نے سفر کی ساری مبادیات کو بیان کر دیا. جب بھی کوئی سفر پایا جائے گا، ایک مسافر ہوگا، ایک مسافر کو سفر کرانے والا ہوگا، ایک جانے والا ہوگا، ایک لے جانے والا ہوگا. جب سفر ہوتا ہے تو سفر کی ایک ابتدا بھی ہوتی ہے، سفر کی ایک انتہا بھی ہوتی ہے، سفر کے لیے وقت اور زمانہ بھی درکار ہے. اور اللہ نے اس آیت کے مختصر سے حصے میں ان ساری باتوں کو اتنی آسانی کے ساتھ بیان کر دیا کہ سوائے خدا کی قدرت کے کسی سے ممکن ہی نہیں. سبحان الذی، پاک ہے وہ، یعنی لے جانے والی ذات اللہ. اسرا، سیر کرانے والی، سفر. لیلم، رات کے تھوڑے سے حصے، من المسجد الحرام الی المسجد الاقصی، لے جانے والی ذات اللہ کی، سفر کرنے والی ذات رسول اللہ. وقت رات کا، ابتدائے سفر مکۃ المکرمہ مسجد حرام، اور اسرا کی آخری حد مسجد اقصی. اب آپ غور فرمائیں کہ اس اللہ کی قدرت کو کون سمجھ سکتا ہے کہ اللہ نے سفر کی ساری مبادیات و ضروریات کو اس مختصر سے قرآن کی آیت کے ٹکڑے میں تفصیل کے ساتھ بیان کر. سبحان الذی اسری بعبدہ لیلا من المسجد الحرام الی المسجد الاقصی. ہماری آپ کو کیسی لگی کمنٹ باکس میں آپ ضرور ہمیں اپنے کمنٹ سے نوازیں. مثبت باتیں ہمیں عطا کریں. اگر ہم کہیں غلطی کریں تو اس سے بھی آپ ہمیں آگاہ کریں، جو ہمیشہ میں آپ کو یاد دلاتا ہوں. اب بھی آپ توجہ فرمائیں، نوازش ہوگی آپ معمار ملت چینل کو سبسکرائب کریں اور لائک کریں. لائک کرنے سے ناظرین یہ ہوتا ہے کہ یوٹیوب چینل اس کلپ کو، اس ویڈیو کو دوسرے ویورز تک فارورڈ کرتا ہے. تو لائک کریں گے تو ایک اچھی بات ہم دوسرے تک پہنچانے کا نیک کام کریں گے، اور معمار ملت چینل کو بھی گروتھ ہے. سبسکرائب ضرور کریں اور لائک بھی ضرور کریں، اور ہو سکے تو شیئر بھی کریں. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.